آتی ہے، بلایا گیا، قنیس کو بتایا کہ میں ملنے آیا ہوں، قنیس نے اطلاع دی. وہ عبداللہ کی طلاق شدہ جو خاتون تھی، جو بیوی تھی، اب تو بیوی نہیں رہی، وہ آئی پردے میں، کہا کہ ابو موسیٰ کیسے آنا ہوا؟ کہا یزید نے بھیجا ہے، امیر معاویہ کے بیٹے نے، لیکن میں سب سے پہلے اپنے نکاح کا پیغام تمہیں دیتا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کر لے. دوسرا یہ کہ یزید کی بھی خواہش ہے کہ آپ سے نکاح کرے. تیسرا یہ کہ عبداللہ ابن عمر بھی چاہتے ہیں کہ آپ سے نکاح کرے، اور حسین ابن علی بھی چاہتے ہیں کہ آپ سے نکاح کرے. تو خاتون کہتی ہے کہ ابو موسیٰ، میں آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں، آپ کی عمر بڑی طویل ہے، اگر میں نے آپ سے نکاح کر بھی لیا تو آپ کا اور میرا نبھا نہیں ہوگا، تو آپ اپنا تو خیال اٹھائیے، پہلے آپ اپنے خیال کو دل سے نکال لیجئے. کہا ٹھیک ہے، آپ نے میرے رشتے کو انکار کر دیا، مجھے کوئی برا نہیں لگا، مجھے معلوم تھا ایسا ہی ہوگا، میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا، ہو سکتا ہے تیر لگ جائے نشانے پہ. خیر آپ مجھ سے نکاح نہیں چاہتی، کوئی بات نہیں. تو کہا اب سنیے، آپ تو اب دعوے میں ہٹ گئے، اب آپ لائن میں نہیں ہیں، تو اب ایسا کیجئے کہ ایک اچھے شخص ہونے کے ناطے، ایک تجربے کار ہونے کے ناطے مجھے مشورہ دیجئے کہ میں نے ان تینوں میں کس کو اختیار کرنا چاہیے، کس سے نکاح کرنا چاہیے. حضرت ابو موسیٰ نے کہا سنو، اگر مجھ سے مشورہ طلب کرتی ہو تو اگر حسین و جمیل خوبصورت نوجوان چاہیے تو عبداللہ ابن عمر سے نکاح کر لو، اور اگر تمہیں مال و دولت کی طمع ہے، لالچ ہے، تو یزید ابن معاویہ بہتر ہے. مگر سنو، اگر تم خاتون جنت کی بہو بننا چاہتی ہو، خدیجۃ الکبریٰ کی بہو بن کر قیامت میں اٹھائی جاؤ یہ چاہتی ہو، اور جنت کی ملکہ بننا چاہتی ہو، تو حسین ابن علی کو اختیار کرو. جب اس خاتون نے سنا، کہا ابو موسیٰ آپ نے سب کہہ دیا، میں سمجھ گئی، جائیے میں حسین ابن علی سے نکاح کے لیے تیار ہوں. امام حسین کے پاس آئے، کہا کہ حضور مبارک ہو، وہ نکاح کے لیے تیار ہو گئی. امام علی مقام نے ان سے نکاح فرما لیا. جب یہ خبر یزید کو پہنچی تو امیر معاویہ کو بھی یہ خبر معلوم ہو گئی تھی کہ یزید نے اس طرح کا ایک پیغام بھیجا ہے. امیر معاویہ نے ایک شعر کہا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ بہت سے چاہنے والے وہ ہے کہ اپنی چاہت میں بہت جستجو کرتے ہیں مگر ان کو کچھ ہاتھ نہیں لگتا، اور اس کا حصہ وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ ہے. امیر معاویہ تو شعر کہہ کے گئے، مگر یزید جو ہے وہ جل بھن کر رہ گیا، اور یہاں سے امام علی مقام کے تعلق سے اس کے دل میں نفرت بیٹھ گئی کہ میں نے اتنے پاپڑ بیلا تھا اس عورت کے، خاتون کے لیے، اور وہ میرے حصے میں نہیں آئی. تو بغض امام علی مقام کے تعلق سے ایک وجہ یہ بھی تھی یزید کی. یزید کی تخت نشینی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحابی تھے مغیرہ ابن شعبہ، یہ کوفہ کے گورنر تھے امیر معاویہ کے زمانے میں. اہل کوفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے اور مسلسل ان کی شکایتیں کی کہ ان کے کام کرنے کا ڈھنگ درست نہیں ہے. امیر معاویہ نے جب شکایتیں سنی تو حضرت مغیرہ کو بلایا. جب مغیرہ کے پاس قاصد پہنچا تو انہوں نے پوچھا قاصد سے کہ امیر معاویہ نے کیوں بلایا ہے، امیر المومنین کیا چاہتے ہیں؟ کہ آپ کے تعلق سے شکایتیں آئی ہے اور یقیناً آپ کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو جناب مغیرہ جو تھے، مغیرہ ابن شعبہ، وہ تھوڑے سے چالاک تھے. یہ امیر معاویہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کرنے کے بعد اس سے پہلے کہ امیر معاویہ کچھ ان سے پوچھے، کچھ صفائی طلب کرے، کہتے کہ حضور اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو لوگوں نے آپ تک میرے تعلق سے بدگمانیاں آپ کے ذہن میں ڈالی ہے، میری برائیاں کرتے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد خلافت کے لے کر کتنے معاملات ہمارے بیچ درمیان میں الجھے، پھر حضرت علی کی خلافت کو لے کے آپ کے اور ان کے بیچ کتنا تنازع رہا، پھر یہاں تک کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ کا معاملہ جو ہے جنگ و جدال تک، امام حسن تک پہنچ گیا، اختلافات خلافت کو لے کر کتنے ہوئے. تو میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کے معاملات ہو، تو کیوں نہیں آپ یزید کو جو لائق ہے، قابل ہے، آپ کا بیٹا ہے، جانشین ہے، آپ کی جانشینی کے لائق ہے، ذہین ہے، بہادر ہے، یزید کی خوب تعریف کی، اس کو ولی عہد مقرر کر دیتے. آپ اس کو ولی عہد مقرر کر دیجیے تاکہ امت میں آگے کوئی اختلاف ہی نہ رہے. اور وہ لوگ اس لیے میری غیبتیں کرتے ہیں کیونکہ کوفہ میں یزید کے تعلق سے اچھی باتیں کرتا ہوں کہ اہل کوفہ کا یزید کے تعلق سے ذہن بنے. جب امیر معاویہ نے سنا تو نرم پڑ گئے، کہا کیا یزید کو لوگ مسلمان خلیفہ تسلیم کر لیں گے؟ کہا حضور کیوں نہیں کریں گے، اگر آپ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے.
آپ فوراً مدینے کے حاکم مروان کو خبر دیجئے کہ وہ مسجد نبوی میں یزید کی ولی عہدی کا جو ہے اعلان کر دے، اور میں کوفہ سنبھال لیتا ہوں۔ ابن زیاد کو بصرہ، جو ابن زیاد تھا، وہاں ابن زیاد تو اس وقت نہیں تھا، زیاد ان کا بھائی تھا امیر معاویہ کا، زیاد کو بھی پیغام بھیجیے، وہ بصرہ میں راہ ہموار کریں گا یزید کے تعلق سے۔ اگر ہر آپ کا گورنر اپنے اپنے علاقے میں یزید کے تعلق سے اچھی باتیں کہتے ہوئے نظر آئیں گا، اور جب اس کے لیے راہ ہموار ہوں گی تو مسلمان اس کو اجماعی طور پر خلیفہ تسلیم کر لیں گے۔ امیر معاویہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ تم اپنے عہدے پر رہو، کوفہ واپس لوٹ جاؤ۔ یہ کوفہ لوٹ گئے، ساتھی ملے ان کے مغیرہ سے، اور مغیرہ سے کہا کہ کیا ہوا، ہم تو سمجھے کہ تم عہدے سے برطرف کر دیے جاؤ گے۔ تو مغیرہ کہتے ہیں کہ میں امیر معاویہ کا پیر ایسے گھوڑے کی رکاب میں الجھا کر آیا ہوں کہ اب وہ سلجھائے بھی نہیں سلجھیں گا، ایسی رکاب میں الجھا دیا ہے۔ ادھر حضرت امیر معاویہ کچھ دن تک غور کرتے رہے، بیٹے کی محبت دل میں غالب آئی، اور چونکہ ان دنوں بعض علماء اس کی تعبیر یہ بھی بیان کرتے کہ ان دنوں یزید دکھاوے کے طور پر امیر معاویہ کے سامنے بڑا نیک کو کار بنا ہوا تھا، اس وقت نمازیں بھی پڑھتا تھا، عبادتیں بھی کرتا تھا، تو امیر معاویہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا اچھا ہے، اور ساری عیاشی کی مجلسیں جو امیر معاویہ کے پیچھے ہوا کرتی تھی، ان کے سامنے جب بھی آتا تو بڑے فرما برداروں کی طرح آتا۔ تو امیر معاویہ نے یہ گمان کیا کہ میرا بیٹا یزید جو ہے بڑا نیکوکار ہے اور یہ جانشینی کے لائق ہے، لہٰذا اس کو کیوں نہ ولی عہد میں مقرر کر دوں اور میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گا۔ مروان کو خبر دی کہ مروان جاؤ مسجد نبوی میں اعلان کر دو۔ مروان آتا ہے اور مسجد نبوی کے ممبر پر سوار ہوا، جمعے کا دن تھا، اس نے خطبہ دیا، امیر معاویہ کی تعریف کی، اور تعریف کے بعد کہتا ہے لوگوں، اہل اسلام کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ امیر معاویہ نے اپنے بعد ایک ایسا اصول و ضابطہ قائم کیا اور ایک ایسی تدبیر اختیار کی جس کے بعد اختلاف مسلمانوں میں بالکل نہیں ہوگا، اختلاف ختم ہو جائیں گا اور اسلام کو استقامت پہنچیں گی، اسلام مستحکم ہو جائیں گا۔ اس نے پہلیہ بجانی شروع کی، اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ لوگوں، معاملہ یہ ہے کہ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد اپنے بعد مقرر کیا ہے، ان کے بعد وہی خلیفہ ہوں گا۔ جب یہ اعلان کیا تو سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مروان تو جھوٹا ہے، امیر معاویہ کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنی زندگی میں خلیفہ متعین کرے، یہ مسلمانوں کا حق ہے خلیفہ کو چننا، انتخاب کرنا۔ امیر معاویہ نے جو کام کیا ہے غلط کیا ہے۔ جب بڑے سختی سے کہا تو مروان گھورتا اور کہتا ہے کہ عبد الرحمن ابو بکر کے بیٹے بیٹھ جا، تجھے نہیں معلوم کہ امیر معاویہ نے پچھلے خلفاء کی ہی سنت کو اختیار کیا ہے؟ کیا ابو بکر نے اپنے بعد عمر کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا؟ کیا حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو اپنے ہی زندگی میں وصیت نہیں کی تھی کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے؟ یہ تو پچھلے خلفاؤں کا ہی طریقہ اور سنت رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن جلال میں غصے کے عالم میں کھڑے ہو کے فرماتے ہیں مروان تو جھوٹا ہے اور تو میرے والد ابو بکر پہ تہمت باندھتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اپنے بعد خلیفہ ضرور نامزد کیا مگر اپنے خاندان والوں میں سے کسی کو نہیں، عمر سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی ان کی، نہ عمر ان کے بیٹے تھے، نہ عمر ابن خطاب ان کے کوئی قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے اپنے خاندان میں سے کسی کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ امیر معاویہ نے ایک بدعت جاری کی ہے کہ اپنے بعد بیٹے کو بنایا۔ گویا کہ یہ قیصر و کسریٰ کی روایت ہے کہ جیسے کہ بادشاہ کے بعد بادشاہ ہوتا ہے، معاویہ خلافت نہیں چاہتا بلکہ ملوکیت اور بادشاہت چاہتا ہے۔ جب یہ جملے کہے تو مروان نے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ اس کو پکڑو اور زرکوب کرو۔ کوئی سپاہی حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کے پیچھے دوڑے، یہ جان بچا کے بھاگتے ہیں اور سپاہی برہنہ تلوار لیے ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، یہاں تک کہ روایتیں کہتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ دروازے پر آتی ہے اور جلال اور پرجلال لہجے میں فرماتی ہے بدبختو وہیں ٹھہر جاؤ، یہ رسول اللہ کا حجرہ اقدس ہے، یہ نبی کی قیام گاہ ہے، کیا اتنے بدتر دین آ گئے کہ نبی کی قیام گاہ میں، نبی کی ازواج کے گھر میں اس کے بھائی کو قتل کیا جائے گا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جب سختی کے کچھ جملے ام المومنین نے کہے تو ان کی ہمت پست ہوئی، تلواریں ان کے ہاتھ سے چھوٹی اور یہ وہاں سے فرار ہوئے۔ یہیں سے یہ اختلاف کی بنیاد پڑ گئی۔ اس کے بعد حج کے موقع پہ امیر معاویہ تشریف لائے، انہوں نے بھی المختصر، تفصیلات بہت ہے میں چھوڑ رہا ہوں، کہ اب یزید کے تعلق سے ذہن بنانے کی کوشش کی مگر صحابہ کرام میں سب اس بات پر متفق نہیں ہوئے۔ اور یہ جو ساری میں نے روایتیں بتائی اس کے حوالے بھی سن لیں تاکہ یہ بات تشنہ نہ رہ جائے کہ یہ سنائی کہاں سے گئی ہے۔ میں نے جتنی یہ بھی تفصیلات سنائی ہے حضرت مغیرہ سے لے کر مروان کے اعلان تک، اس کو ابن اسیر نے
اپنی تاریخ کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 250 پر، اور ابن کثیر نے، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 190 پر، اور امام طبری نے جلد نمبر 4 صفحہ 224 پر، اور ابن خلدون نے جلد نمبر 3 صفحہ 15 پر اس کو نقل کیا ہے۔ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوتا ہے، فالج کا اثر ہوا آپ پر، اور اس کے بعد اسی فالج کے اثر سے آپ کا وصال ظاہری ہوا۔ یزید ولی عہد تو مقرر ہو گیا تھا امیر معاویہ کے زمانے میں۔ جب امیر معاویہ کا وصال ہوا، یہ تخت پر خود بخود بیٹھ گیا، اس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، اور تمام علاقوں کے گورنروں کو پیغامات بھیجے گئے کہ یزید کی خلیفہ ہونے کا اعلان کرے اور لوگوں سے بیعت لے۔ خصوصیت کے ساتھ مدینے کے گورنر جس کا نام ولید ابن مغیرہ آتا ہے، اس کو خط بھی دیا گیا، قاصد بھی بھیجا گیا، اور خصوصی خط میں سختی کے ساتھ تاکید کی گئی کہ صحابہ میں سے کچھ لوگ بھلے ہی اگر بیعت نہ کرے تو ان پر اتنی سختی نہ کرنا، تھوڑی سی ڈھیل دے دینا، مگر 3 لوگوں سے سختی کے ساتھ بیعت لے۔ جب تک یہ 3 لوگوں سے بیعت نہ لی جائیں گی، میری خلافت کو استحکام نہیں پہنچ سکتا، میری خلافت مستحکم نہیں ہوں گی، میری حکومت کو استحکام نصیب نہیں ہوگا۔ 3 لوگ یہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے صاحبزادے، ان سے بیعت لے، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے۔ قاصد پہنچا، والد نے ان کو خبر دی، بلوایا، تو سب سے پہلے اس نے حضرت امام علی مقام کی طرف قاصد بھیجا۔ اتفاق سے حضرت امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر ساتھ میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر تک یہ خبر آ گئی تھی کہ امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے۔ تو وہی بات چل رہی تھی کہ شام میں امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید دارالخلفہ میں تخت خلافت پر بیٹھ چکا ہے، قابض ہو گیا ہے، اور عنقریب قاصد آئیں گا اور ہم سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے گا، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں ہی ولید ابن مغیرہ کا قاصد پہنچتا ہے، گورنر نے بلایا ہے۔ جب یہ خبر آئی تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں صبح آتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، گورنر سے کہو کہ میں بھی تھوڑا سا فرصت سے کام پالوں، اس کے بعد حاضر ہوتا ہوں۔ پھر آپ اپنے گھر تشریف لائے، اپنے گھر میں یہ خبر بتائی، آپ کے کچھ جانثار جمع ہو گئے، کہا کہ آپ تنہا نہیں جائیں گے، ساتھ میں ہم بھی چلیں گے۔ پہلے آپ نے منع کیا، جب انہوں نے اصرار کیا تو کہا اچھا ٹھیک ہے ساتھ میں چلو، مگر سب باہر کھڑے رہنا، میں اندر جاؤں گا، جب اگر تاخیر ہو جائے تو پھر تم اندر آ جانا۔ چنانچہ اپنے جانثاروں کو، چند جانثاروں کو لے کے امام علی مقام گورنر ہاؤس میں پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو باہر کھڑے کیا اور خود اندر تنہا تشریف لے گئے۔ ولید نے مروان کو بلا لیا تھا، مروان ابن حکم، یہ انتہائی بدترین قسم کا شخص تھا، عثمان غنی کا سالہ ہوا کرتا تھا، اور اسی کے سبب سے حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی۔ مروان ابن حکم وہ بدترین انسان تھا کہ اس کا باپ حکم رسول اللہ کا مذاق اڑایا کرتا تھا، معاذ اللہ۔ سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے، تقریر فرما رہے ہوتے، حکم بیٹھتا، یہ مروان بھی تھا، یہ دونوں باپ بیٹے رسول اللہ کے آواز و تقریر سنتے، آپ کی حدیثوں کو سنتے، باہر جاتے اور سڑک پر جا کے حضور کی نقلیں اڑایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم و مروان کو اپنی نقل بناتے ہوئے دیکھ لیا، سرکار سخت ناراض ہوئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کا عتاب ان پر ایسا آیا کہ فرمایا کہ ان کو شہر بدر کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کو شہر بدر کر دیا گیا۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا تو حکم نے پیغام بھجوایا کہ مجھے مدینے میں آنے دیا جائے، میرا قصور معاف کیا جائے، اب میں تائب ہو گیا ہوں، توبہ کر لیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جس کو اللہ کے رسول نے شہر بدر کر دیا ہو، ابو قحافہ کے بیٹے کی جرأت نہیں کہ اس کو شہر میں آنے کی اجازت دے۔ حضرت عمر ابن خطاب کا دور آیا، اس نے پھر پیغام بھیجا، حضرت عمر نے بھی وہی جواب دیا۔ عثمان غنی کا جب دور خلافت آتا ہے تو اس نے پے در پے پیغامات بھیجے، اور پھر اپنی بہن کو بھی خط لکھا کہ تو اپنے شوہر عثمان کو منا سمجھا اور اصرار کر کے میں تو اب توبہ کر چکا ہوں، اور اللہ تو شرک اور کفر کی بھی توبہوں کو قبول کر لیتا ہے، اگر آج رسول اللہ ہوتے ہیں تو سرکار بھی مجھے معاف کر دیتے، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ اس طرح کی اس نے جذباتی باتیں کی۔
حضرت عثمان کی بیوی اس کے بہکاوے میں آئی اور عثمان غنی پر دباؤ ڈالنا شروع کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی نرم دل تھے, نرم مزاج کے تھے, بیوی کے کہنے پر اس کو آنے کی اجازت دے دی. حکم تو مر گیا, مروان کو انہوں نے اپنا میر منشی بنایا. تفصیلات ہے, اسی کے سبب سے حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی. اور مروان کے بارے میں یہ بھی روایت آتی ہے, حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن دنوں مروان پیدا ہوا, حکم اپنے بیٹے مروان کو گود میں لے کر آتا ہے, شیرخوار بچہ ہے یہ, اور کہتا ہے یا رسول اللہ اس کو پہلی گھٹی عطا فرمائیے. گھٹی سمجھتا ہے نا آپ کے یہاں, کچھ چسا کے دیجئے. اور یہ صحابہ کی سنت تھی کہ اپنے بچوں کو رسول اللہ کی خدمت میں لاتے. تو بعض اوقات سرکار شہد چٹا دیتے, اپنی زبان پہ شہد لگاتے, پھر وہی شہد چٹاتے. بعض اوقات لباب دے دیتے, کسی بچے پہ زیادہ فضل ہوتا. بعض اوقات کھجور چٹا دیتے. تو وہ گھٹی کے لیے لایا تو اللہ کے نبی نے چہرے کو پھیر لیا اور فرمایا یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. یہ نبی کا علم غیب تھا, نبی جان رہے تھے اس کے کیا فتنے ظہور پذیر ہوں گے. یہ بڑا فتین ہے, اس کا اور بھی آگے کیا کیا بدترین کردار رہا میں انشاءاللہ بتاؤں گا. کہا یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے, اسے لے جاؤ. چنانچہ آپ نے اس کو اپنا لواو نہیں دیا. یہی وہ مروان جو بڑا ہوا, امیر معاویہ کے زمانے میں گورنر تھا. بعد میں امیر معاویہ نے اس کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ ولید ابن مغیرہ کو گورنر بنا دیا. اور اس کے بارے میں بتا بھی چکا ہوں کہ امام حسن کی موجودگی میں منبر پر یہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کو گالیاں بکا کرتا تھا. یہ مروان بیٹھا تھا ولید کے بازو میں. ولید نے اس کو بلا لیا تھا اس لیے کہ گورنر رہ چکا ہے, مدینے کے حالات سے اچھی طرح واقف ہے, اہل مدینہ کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہے, اس سے مشورہ لوں گا. یہ خبیث مروان بیٹھا ہے. اسی وقت میں حضرت امام علی مقام گورنر ہاؤس میں داخل ہوتے ہیں. ولید ادب سے کھڑا ہوتا ہے, سلام کیا, دستبوسی کی, اور قریب ہی ایک کرسی لگا کے آپ کو تشریف رکھنے کے لیے عرض کرتا ہے. امام علی مقام بیٹھ گئے. کہا ولید کہو کیوں بلایا مجھے؟ کہا اے شہزاد رسول, اے ابن رسول اللہ, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا کہ یزید ان کی جگہ تخت پر بیٹھا ہے, اب وہ ہمارا امیر المومنین ہے, اس کا پیغام آیا ہے کہ میں آپ سے خلافت کی بیعت لوں. تو آپ یزید کی بیعت میرے ہاتھ پہ کیجئے تاکہ میں پیغام بھیج دوں کہ امام حسین نے میرے ہاتھ پر تیرے لیے بیعت کر لی ہے. تو امام حسین کھڑے ہوئے. اب جو روایت کے ظاہری الفاظ ہیں میں وہی بتا رہا ہوں کیونکہ ایک تدبیر تھی, حکمت تھی. آپ نے فرمایا کہ مدینے میں کیا سب سے بیعت لے لی گئی ہے؟ کہ بیعت کا سلسلہ جاری ہے, مگر آپ بیعت کر لیں گے تو پھر سبھی کر لیں گے, اور آپ نہ کریں گے تو پھر ایک انتشار کا مجھے اندیشہ ہے. فرمایا مجھ جیسا شخص رات کی تاریکی میں ڈھکے چھپے بیعت تو نہیں کرتا, اور نہ یہ میری شان ہے, نہ میری شان کے لائق ہے. بیعت اگر کرنا ہی ہے تو پھر میں مسجد نبوی میں مجھ سے مطالبہ کرنا, وہاں دیکھا جائے گا. کل مسجد نبوی میں مطالبہ کرنا, پھر وہاں دیکھا جائے گا. یہ فرما کے آپ اٹھ کے جانے لگے تو مروان بدبخت کہتا ہے ولید جانے دے رہا ہے حسین ابن علی کو, یہی موقع ہے, جبر کر, سختی کر, بیعت لے. اگر حسین نے ابھی بیعت نہ کی اور چلا گیا تو پھر حسین ہاتھ لگنے والا نہیں. ولید نے جب یہ سنا تو اس نے کہا اے حسین کیوں آپ صبح پہ اس بات کو ٹالتے ہیں؟ جب بیعت کرنا ہی ہے تو آپ یہاں بیعت کر لیجئے اور کل مجمع عام میں تجدید بیعت کر لیجئے گا. جب یہ جملہ آپ نے کہا تو پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں, کل ہی دیکھا جائے گا. تو مروان بدبخت کہتا ہے ولید تو بیوقوف ہے, یا تو حسین سے بیعت لے, اور اگر بیعت نہیں کرتے تو تلوار نکال اور ابھی سر قلم کر دے, معاذ اللہ. جیسی اس بدبخت نے کہا تو آپ جلال میں آتے ہیں اور آپ کا ہاتھ تلوار کے موٹ پر جاتا ہے, میان میں جو تلوار ہے, مگر نکالی نہیں. اور سختی میں ایک جملہ فرمایا اس کا مفہوم یہ تھا کہ اے ناجائز اولاد, اے نطفہ, میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, اے نطفہ حرام کی اولاد, کیا تو حسین ابن علی کو قتل کریں گا؟ تجھ میں اتنی جرات اور طاقت ہے کہ تو حسین ابن علی کو قتل کرے؟ جب امام علی مقام نے اس سخت انداز میں جملے کہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گھبرا گیا, اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے باکی کے ساتھ, اب بڑی بہادری کے ساتھ وہاں سے تشریف لاتے ہیں. گھر تشریف لائے اور اپنے اہل بیت کو جمع کیا. جو دور تھے مکانات اہل بیت کے, آپ کی بہن حضرت زینب, ان کو پیغام بھیجایا کہ بہن زینب مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے, حالات بد سے بدتر ہے,
یقیناً ہم سے بیعت کے لیے جبر کیا جائے گا، اور یزید جیسے فاسق و فاجر سے میں بیعت کرنے والا تو نہیں. کیونکہ یزید کے تعلق سے جو خبریں مجھ تک موصول ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یزید شراب بھی پیتا ہے، شراب رقاصاؤں کا رسیہ ہے، بندروں سے کھیلتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے، شراب میں اس کی رات بھر راتیں گزرتی ہے، اور موسیقی کا دل دادا ہے. غرض کے گناہوں کا کوئی ایسا معاملہ نہیں جو اس نے چھوڑ رکھا ہو. ایسے بدترین شخص سے تو میں بیعت کرنے والا نہیں، مگر اگر میں یہاں ٹھہرا رہا تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر فوجیں بھیجی جائے، زور زبردستی کی جائے، اور پھر اہل بیت کا خون بہایا جائے. میں نہیں چاہتا کہ نبی کا حرم ہمارے خون سے رنگین اور لالہ زار ہو جائے. چونکہ مکہ دارالامن ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو دارالامن فرمایا، وہاں قتل جائز نہیں، وہاں تو کسی جانور کا بھی قتل نہیں جائز. بہتر ہے کہ ہم دارالامن کی طرف ہجرت کریں، کوچ کریں. پیغامات اہل بیت کے خاندان کے افرادوں کو پہنچے، سب حاضر ہوئے، گھوڑوں پر سب سامان بار کر دیے گئے، اسباب لگا دیے گئے، اور رات ہی کی تنہائی میں امام علی مقام مدینے سے نکلنے کا حکم دیتے ہیں. ادھر عبداللہ ابن زبیر نے بھی راتوں رات کوچ کیا خانہ کعبہ کی طرف، لیکن انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا. امام علی مقام اس کے بعد اپنے نانا جان کی قبر اطہر پر حاضر ہوتے ہیں، اور وہ منظر کی میں منظر کشی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایک ایسا منظر ہے کہ مورخ کا قلم لکھتے لکھتے لڑکھڑانے لگا ہے. کہ جب نانا کی قبر اطہر پہ حاضر ہوئے ہیں اور وہ جملوں کو جو مورخین نے لکھا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کتنے ضبط کے ساتھ انہوں نے اس منظر کو نقل کیا ہوگا کہ امام علی مقام رسول اللہ کے قبر انور سے لپٹ کر روتے ہیں، اسی طرح جیسے ایک چھوٹا بچہ کسی اپنے بڑے کے جسم سے یا ان کی گود میں لپٹ کر روتا ہے. اور روتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ نانا جان، آج وہ شہر مجھ سے چھڑایا جا رہا ہے جہاں میرا بچپنا گزرا ہے، جہاں میں آپ کے کاندھے پر سواری کیا کرتا تھا. نانا جان، آج اس مدینے کی گلیاں ہم پر تنگ کر دی گئی ہے جن گلیوں میں کھیلا کودا کیا کرتا تھا. نانا جان، اس مدینے سے ہمیں جانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے جہاں میں نے بابا علی کی انگلی کو پکڑ کر چلنا سیکھا تھا. نانا جان، آج وہ مدینہ چھڑایا جا رہا ہے جہاں میری والدہ خاتون جنت کے شکم سے میں نے دودھ کو نوش کرنا کیا تھا. ہمیں وہ مدینہ چھڑایا جا رہا ہے جہاں ہم چلتے تھے تو صحابہ اکرام ہمارے قدموں کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا فخر سمجھتے تھے. آج وہ مدینہ ہم سے چھڑایا جا رہا ہے. یہ جملے آپ کہتے رہے اور ایک چھوٹے بچے کی طرح بلک کے روتے رہے، یہاں تک کہ مورخین کہتے ہیں کہ رونے سے آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی. اور کسی مورخ نے اس منظر کو بیان نہیں کیا کہ اللہ جانے کہ نانا نے کیا تسلی دی شہزادے کو، کیا جملے ارشاد فرمائے ہوں گے کہ جس کے بعد کس ضبط کے ساتھ، کس ہمت کے ساتھ امام علی مقام قبر رسول سے اٹھے ہوں گے اور جانے کے لیے تیار ہوئے ہوں گے. یہ منظر کسی نے نہیں لکھا. اس کے بعد اپنی والدہ خاتون جنت کی مزار پر جاتے ہیں، اور مزار پہ جا کے خاتون جنت کی مزار کے قدموں کی طرف لپٹ جاتے ہیں. وہاں بھی یہی جملے ارشاد عرض کرتے ہیں، امی جان، آج آپ کے حسین سے مدینہ چھڑایا جا رہا ہے. امی جان، وہ وطن جو مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، جہاں میں آپ کے پہلو میں مرنا پسند کرتا تھا، آج آپ کا پہلو، آپ کی گود مجھ سے چھینی جا رہی ہے. اس طرح کے آپ جملے کہے کہ وہاں بھی بہت روتے رہے. اللہ جانے کہ خاتون جنت نے اپنے شہزادے کو روتے ہوئے دیکھا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی، کتنی قبر مبارک میں تڑپ گئی ہوں گی، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. امام علی مقام وہاں سے اٹھتے اور کوچ کرتے ہیں، اور سنیوں کو ایک ذہن دیا، بات ذہن میں آ رہی تو عرض کرتا ہوں. امام علی مقام وطن چھوڑ کر جا رہے ہیں، سفر کی طرف جا رہے ہیں. مجاز دیا جب سفر پہ جایا کرو تو تمہارے شہر میں جو سب سے برزیدہ شخصیات ہے، جو شخصیت ہے، ان کی مزار پر حاضر ہو جایا کرو. لوگ نہیں سمجھتا کہ قبروں پہ جانے کو کیسے بدعت بولتے ہیں، کیونکہ مدینے میں نبی سے افضل کوئی نہیں تھا. تو آپ اپنے نانا کی مزار پر بھی حاضر ہوئے، اجازت لی ہے، اور نانا نے اللہ جانے کن جملوں میں اجازت دی ہوں گی شہزادے کو. کوچ کر کے آپ خانہ کعبہ تشریف لاتے ہیں. اہل خانہ کعبہ میں، اہل مکہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ امام علی مقام یہاں تشریف لائے. اہل مکہ جمع ہو گئے. عبداللہ ابن عمر پہنچ چکے تھے پہلے، وہ بھی آتے ہیں، کہتے ہیں اے حسین ابن علی، اے ہمارے سروں کے تاج، اے ہمارے شہزادے،
یقیناً اس وقت تمام روئے زمین پر اگر کوئی افضل ترین شخصیت موجود ہے تو وہ آپ کی ذات ہے. یقیناً اگر کسی نبی کا کوئی نواسا باحیات ہے تو وہ آپ کی ذات ہے. یقیناً کوئی عظیم ترین ہم میں عابد و زاہد ہے تو وہ آپ کی ذات ہے. آپ ہم میں ظاہراً بھی بہتر ہے، باطناً بھی بہتر ہے. میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور اپنا امیر تسلیم کرتا ہوں. آپ خلافت کی بیعت لیجئے. آپ نے فرمایا مجھے حکومت کی کوئی لالچ نہیں. دنیا کہتی ہے سیاسی جنگ تھی، اس پہ تو میں بعد میں روشنی ڈالوں گا کہ سیاسی جنگ نہیں تھی بھائی، یہ اسلام کی خاطر جنگ تھی. یہ تمہارے دماغ کی سیاست ہے. اگر حسین کو خلافت کا لالچ ہوتا، اگر حکومت کا لالچ ہوتا، امام علی مقام کو حکومت کی ضرورت ہوتی تو وہاں صحابہ بیعت کر رہے تھے، آپ بیعت لے لیتے. مگر آپ نے انکار فرمایا، کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں. تم دنیا کی حکومت کی بات کر رہے ہو، اللہ نے تو مجھے جنت کی حکومت عطا کر دی ہے. میں تو جنت کا تاجدار ہوں، جنتیوں کا شہنشاہ ہوں. مجھے اس حکومت کی کیا ضرورت، یہ تو فانی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر آتے ہیں، امام میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. اصرار کرتے رہے جلیل و قدر جیت صحابہ اکرام، مگر آپ انکار فرماتے نہیں. حالات کا جائزہ لو، موقع کی نزاکت کو دیکھو، زمانے کی نفس کو سمجھو، اس کے بعد فیصلہ کرنا. بھی توقف کرو. میں صرف اس خاطر آیا ہوں کہ مدینہ شرپسندوں کا اڈا نہ بن جائے، مدینے کی حرمت پامال نہ ہونے پائے. میں دارالامن میں اس لیے آیا ہوں، نہ کہ مجھے حکومت کا لالچ ہے. آپ نے انکار فرمایا. اب ادھر جب امیر معاویہ کے وصال کی اطلاع کوفہ پہنچتی ہے تو کوفہ شیعان علی کا گڑھ. شیعان علی وہ ایک طبقہ تھا جو حضرت عثمان غنی کے زمانے سے ہی حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرتا تھا. ایک طبقہ پیدا ہوا، عبداللہ ابن سبا اس کا بانی ہے. مختصر بتا دیتا ہوں، تفصیلات میں جائیں گے تو بہت طویل ہو جائیں گا. عثمان غنی کے زمانے میں یہودیوں میں سے ایک شخص تھا عبداللہ ابن سبا. یہ یہودی بڑے فکر مند ہوتے تھے کہ مسلمان کی تعداد بڑھ رہی ہے، دن بدن یہ ایک کے بعد ایک ملک فتح کرتے جا رہے ہیں، ان کی طاقت کو کیسے توڑا جائے. اور یہ ہمیشہ سے اہل باطل کی روش رہی ہے کہ جب بھی ان کو اسلام سے خطرہ ہوتا ہے تو اسلام میں فرقے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج بھی وہی طریقہ اپنایا جا رہا ہے، فرقے بنا دیتے ہیں، ذہنوں کو منتشر کر دیتے ہیں. عبداللہ ابن سبا کو تیار کیا گیا اس کام کے لیے. یہودی نے کہا تو ہم میں سب سے ذہین شخص ہے، عالم ہے، تو ہمارا فاضل ہے، تو وہ کام کر سکتا ہے جو اچھے تلوار چلانے والے نہیں کر سکے. جو کام جنگ و جدال سے نہیں ہو سکتا وہ تیری زبان سے ہو جائیں گا. تیری زبان تلوار سے کسی طرح کم نہیں. عبداللہ ابن سبا مدینے آیا عثمان غنی کے زمانے میں، ظاہراً اسلام قبول کیا، باطناً منافق تھا. عثمان غنی کے زمانے میں اسلام قبول کرتا ہے، کچھ عرصے مدینے میں رہا اور پھر یہ ملک شام کی طرف گیا. شام میں اس نے پرچار شروع کیا اور مسلمانوں میں خطبہ دیتا ہے. بڑا خطیب تھا، فصیح و بلیغ زبان تھی، بڑی فصاحت میں خطبہ دیتا. لوگ اس کے خطبے اور تقریر سے متاثر ہوتے تھے اور کہتا تھا لوگوں خلافت تو علی کا حق ہے. سب سے پہلے ابو بکر نے اس پہ غاضب ہوا، ابو بکر نے اس پہ قبضہ کیا، چھینا. خلافت در حقیقت علی کا حق ہے. پھر اس کے بعد عمر نے اس پہ قبضہ کیا، عمر غاضب ہے. اس طرح کے عقیدے پھیلانے لگا، بلکہ یہاں تک عقیدے پھیلائے معاذ اللہ کہتا تھا کہ علی کی فضیلت تو یہ ہے کہ علی کے جسم میں اللہ حلول کر چکا ہے. علی کی فضیلت میرے سوا کوئی نہیں جانتا. مولا کائنات کو جب یہ پتہ چلا، اس کو بلایا بدبخت کو اور اس کو خوب ڈانٹا اور اس کو وارننگ دی کہ جو تو فتنے پیدا کر رہا ہے اور تیرے بارے میں جو مجھے خبریں آ رہی ہے، تو جو مسلمانوں میں انتشار چاہتا ہے، تو جھوٹا اور کذاب ہے. اپنی حرکتوں سے باز آ. قسم خدا کی اگر تو نیا مسلمان نہ ہوا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. چونکہ تو ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، اسلام تیری رگوں میں ٹھیک سے اترا نہیں ہے، تو اسلام کو سمجھا نہیں ہے. میں تجھے مہلت دیتا ہوں. اسلام تفریق نہیں سکھاتا، اسلام گروہ بندی نہیں سکھاتا. تفریق کی بات نہ کر اور یہ جھوٹ اور کذب سے کام نہ لے. اپنے آپ کو سوار لے، سدھار لے. اس کے بعد اگر شکایت آئی تو میں تجھے ضرور قتل کروں گا. اس کو دھمکی اور وارننگ دی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. یہ بدبخت مدینے سے پھر نکلا، کوفہ پہنچا اور کوفہ میں اس نے ایک ایسی جماعت تیار کر لی کہ جو فضائل علی بیان کرنے لگی اس کے ساتھ، اور انہوں نے علی کو وہ سب بنا دیا جو علی تھے نہیں. اور اس کی پیشن کو بھی رسول اللہ نے فرما دی تھی. کہا تھا کہ علی 3 گروہ ہوں گے تیرے تعلق سے. ایک گروہ تیری ذات میں غلو کر کے گمراہ ہوں گا،
گلو کر کے اتنا چڑھائیں گا، اتنا بڑھائیں گا، جو تو ہے نہیں وہ بنا دیں گا، اور ایک اتنا گرائیں گا، اتنا نیچے کریں گا کہ تجھے مسلمان بھی نہیں سمجھے گا، کافر کہہ دیں گا۔ تیسرا گروہ اعتدال پہ رہیں گا، جو تیری فضیلت کا بھی قائل رہیں گا، نہ بڑھائیں گا نہ گھٹائیں گا، وہ اہل سنت والجماعت۔ نہ ہم بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں۔ ابن سبا یہ وہ بدبخت تھا، اس سے جو ایک گروہ پیدا ہوا وہ شیعان علی کا گروہ تھا، اور ان کی بڑی عجیب حالت تھی۔ اب میں بات تشنا نہیں چھوڑنا چاہتا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ لوگ سن رہے ہیں نہیں میری تقریر، ممکن ہے کیونکہ ٹی وی پر چینل پر جا رہی ہے ٹی وی، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ وہ سن رہے ہو، تو ممکن ہے کہ کچھ وہ لوگ، میں نام نہیں لے رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ان لوگوں کا، کہ بھائی یہ حوالے جو دے ہے یا یہ جو تاریخ کا یہ جو حصہ بیان کر رہی ہے تو اہل سنت نے لکھا نا عبداللہ ابن سبا کے بارے میں، ہماری کتابوں میں نہیں ہے، ہم تو شروع سے شیعان علی رہے ہیں۔ میں کہہ دوں آپ کی نہج البلاغہ میں بھی یہی ہے، اور بلکہ نہج البلاغہ میں تو ایسے بہت سارے خطبے ہیں، میرے پاس نہج البلاغہ ہے الحمدللہ، شیعوں کی بھی بہت پڑھتا ہوں میں، کسی کا بھی نہیں چھوڑا، سب کا پڑھ ڈالا۔ نہج البلاغہ میں چند ایسے خطبے کہ آپ پڑھو گے تو آپ حیران رہ جاؤں گے، کتاب ان کی گھر سے ان کی چھپی، اور علی کی زبان سے انہی کی غیبت اور برائی ہے۔ میں غیبت نہیں کہتا، برائی ہے ان کی، علی غیبت تھوڑی کرتے تھے معاذ اللہ، حکایت بیان کرتے تھے۔ میں اپنے جملے کو رجوع کر رہا ہوں، ایک خطبے کا میں جملہ سنا رہا ہوں جو نہج البلاغہ میں مفہوم بتا رہا ہوں، حوالہ دکھانا میری ذمہ داری کے ساتھ۔ یہ وہ جماعت تھی جو حب علی کا دعویٰ کرتی تھی، علی کی محبت کا دعویٰ کرتی تھی۔ حال یہ تھا کہ علی کہتے جنگ کے لیے نکلو، بہانے کرتے تھے، تو حضرت علی خطبہ دیتے کہتے تم وہ نامراد شخص ہو، اے مردوں کی شکلوں میں نامردو، یہ علی کے جملے ہیں، میرے نہیں ہیں، اے مردوں کی شکلوں میں نامردو، میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے دشمنوں کے لیے جہاد کرو، لڑو، ٹوٹ پڑو ان پر۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی گرمی ہے، گرمی سے ہم بدحواس ہوئے جا رہے ہیں، تھوڑا موسم ٹھنڈا ہو جائے تو پھر چلے، پھر بارش ہونے لگتی ہے، موسم میں ٹھنڈی آتی ہے، تو میں کہتا ہوں اب چلو، تو کہتے ہیں ابھی تو فصل اگانے کا وقت آ گیا ہے، ابھی تو فصل اگانا ہے، تم فصلوں کے بہانے کرتے ہو۔ پھر جب سردیاں آتی ہے، ٹھنڈی جاتی ہے، تو میں کہتا ہوں چلو اب ٹھنڈی آ گئی ہے، اب چلو دشمن خدا سے لڑے، تو کہتے ہیں ٹھنڈی نے تو ہم کو سکڑ کے رکھ دیا ہے، ہم تو جم گئے ہیں گویا برف کی طرح۔ بخدا تم کبھی نکلنے والے نہیں، تم وہ ہو کہ جن کو سمجھانے والا عاجز آ گیا، تم وہ ہو کہ میں رات میں تمہیں سیدھا کرتا ہوں اور جب صبح آتا ہوں تو تم پھر ٹیڑھے ہو جاتے ہو۔ قسم خدا کی اب اہل عرب تو مجھے تانا دینے لگے کہ علی ہے تو بہادر لیکن نامرادوں کی اور نامردوں کی جماعت میں ہے۔ یہ علی کا خطبہ ہے، میرے نہیں ہے، میں باقاعدہ عربی متن کے ساتھ بتا سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد علی نے کتنا سخت جملہ کہا، یہ علی کا جملہ ہے اور نہج البلاغہ ان کی کتاب میں ہے، میں اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں۔ قسم خدا کی اگر میں کسی طرح تمہیں کھینچ تان کر میدان جنگ میں لے بھی آؤں تو قسم خدا کی مجھے اندیشہ ہے کہ تم عین اس وقت کہ جب جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے تم ایسے مجھ سے بھاگو گے، ایسے پھٹوں گے، ایسے ہٹوں گے جیسے عورت کی شرمگاہ پھٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فخرج فقرج ایسا کچھ الفاظ ہیں، مجھے بھی یاد نہیں آ رہے، جیسے عورت کی فرج پھٹ جاتی ہے۔ یہ مثال دی ہے اس طبقے کے لیے، مگر یہ طبقہ کیا تھا؟ پرسکون حال ہوتی تو یا علی یا حسین، جنگ کا موقع آیا تو غداری، یہ شیوا رہا۔ اب جب اس گروہ کو معلوم ہوا، اہل کوفہ کے اس گروہ کو جو جنگ صفین میں علی سے غداری کر چکے تھے، جنگ جمل میں انہوں نے علی کو چھوڑا تھا، اور بھی جنگوں میں علی کو انہوں نے چھوڑا تھا، نتیجہ یہ ہے کہ علی بڑے مشکل سے ان کو لا کے کھینچ کے جنگوں میں لاتے، یہ بھاگ جاتے۔ اب جب یہ ماحول ہے کوفہ کے اندر، یہ میٹنگ بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں امیر معاویہ کی موت ہو گئی، وصال ہو گیا، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، علی کی اولاد کے چاہنے والے ہیں، کیوں نہ امام حسین کو بلایا جائے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے، ان کو خلیفہ تسلیم کیا جائے اور یزید کی طرف خروج کیا جائے۔ انہوں نے خط لکھنے شروع کیے۔ چنانچہ سلیمان بن سرد یا سرد، اس کے گھر میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، یہ اہل کوفہ کا اس وقت امیر ہے، شیعان علی کا، علی کے چاہنے والوں کا، شیعان علی کہتے تھے وہ اپنے نام سے۔ اس کے گھر پہ میٹنگ ہوئی، عروسائے اہل کوفہ وہاں جمع ہوئے، اور اس نے خطبہ دیا۔ سلیمان نے کہا کہ امیر معاویہ کا وصال ہوا، اللہ کا شکر ہے، اس کے جملے بتا رہا ہوں جو تاریخ میں آئے ہیں۔
اللہ کا شکر ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہوا. لوگوں کیوں نہ امام علی مقام حسین کو خطوط لکھے جائیں اور حضرت سے مطالبہ کیا جائے کہ کوفہ تشریف لائیں, ہم ان کی مدد و نصرت کریں, ان کے جھنڈے تلے اپنے علموں کو بلند کرے, ان کی خاطر اپنی تلواروں کو نیاموں سے باہر نکال لے اور یزید ابن معاویہ کی طرف خروج کر کے اس کو تخت سے اتار کر اکھاڑ پھینکے. وعدہ کرو کہ تم اس بار غداری نہیں کرو گے. وعدے ہوئے, قسمیں کھائی گئی, ایک دوسرے کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں ہوئی, قرآن کو سامنے رکھا گیا, کلام الہی کو گواہ بنایا گیا اور پھر خطوط لکھے گئے. سب سے پہلا خط اجتماعی طور پر لکھا گیا جس پہ تمام سلیمان بن سورد نے اس کو لکھا, سب نے اپنی اپنی مہریں لگائی, سب نے اپنی اپنی دستخطیں کی, اور عبداللہ ابن دال نام کا ایک شخص ہے, اس کے ہاتھ سے وہ خط امام علی مقام کی طرف روانہ کیا گیا. مکہ میں خط آتا ہے, امام علی مقام نے خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. فرمایا کہ جاؤ اس کا جواب میں کچھ عرصے بعد دوں گا, تم واپس جاؤ. عبداللہ کو واپس کر دیا. پھر دوسرا خط آیا, تیسرا خط, قاصد پر قاصد, قاصد پر قاصد. اب یہ حال ہو گیا کہ ہر کوفہ کا شیعان علی کہلانے والا شخص جو علی کا شیعہ کہلاتا ہے اپنے طور پر ذاتی طور پر بھی خط لکھ رہا ہے امام علی مقام کو, آپ تشریف لائیے, اے امام ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے, ہم پر کوئی امیر نہیں ہے, ہم یتیم ہیں, ہماری مثال اس یتیم بچے کی طرح ہے کہ جس کا کوئی پرسان حال نہیں, تشریف لائیے, تشریف لائیے. اگر آپ نے ہماری مدد و نصرت نہ کی تو ہم کہاں جائیں گے, ہم کس کو پکاریں گے؟ الغیاث الغیاث, آئیے, اغیثنی اغیثنی, اس طرح کے الفاظ پکارنے کے, امداد کے لکھتے رہے, خطوط آتے رہے. اب میں اپنی روایت نہیں بتاتا ہوں بلکہ ملا باقر مجلسی جو شیعوں کے بہت بڑے مورخ ہے, جلاء العیون جلد 4 صفحہ 138 پہ لکھتے ہیں کہ 12,000 خط آئے امام حسین کی طرف. کتنے آئے؟ 12,000. اور امام نے 12,000 خطوطوں کے بعد بھی توجہ نہیں دی. مطلب کیا تھا؟ امام کو معلوم تھا کہ اتنے بڑے غدار ہیں کہ 12,000 خطوط کا انبار ہے مگر ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. مگر آخری ایسا خط آیا کہ امام علی مقام کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا, اور یہی وہ خط تھا جو سبب بنا امام علی مقام کے نکلنے کا خانہ کعبہ سے, حرم سے. خط کا مضمون کیا تھا یہ بھی اجماعی طور پہ لکھا گیا تھا. اس پر بھی رؤسائے اہل کوفہ, امیران کوفہ, عمرائے کوفہ کے دستخط اور مہریں تھی. خط کا مضمون تھا کہ اہل کوفہ کی جانب سے, شیعان علی کی جانب سے, مولا حسین ابن علی کی طرف, اے ہمارے آقا اور مولا ہماری امداد کو پہنچیے, ہم مسلسل آپ کو خط لکھ رہے ہیں, آپ نے ہمارے کسی خط کی طرف التفات نہیں کیا, توجہ نہیں دی. ہم خدا کا واسطہ دے کے آپ سے التجا کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیے, اور اگر آپ تشریف نہ لائے اور آپ نے ہماری مدد نہ فرمائی اور آپ نے ہماری نصرت نہ کی تو بروز قیامت ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کا دامن پکڑ لیں گے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ یا رسول اللہ ہم پر ظالم و جابر بادشاہ مسلط تھا, شریعت کی پامالی ہو رہی تھی, آپ کی سنتوں کی مخالفت کی جا رہی تھی, ہم آپ کے نواسے کو پکارتے رہے, آپ کے نواسے کو مدد کے لیے آوازیں لگاتے رہے, مگر آپ کے نواسے حسین نے ہماری طرف التفات نہیں کیا. آج ہم استغاثہ پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں حسین سے جو ہے اس کا بدل چاہیے, ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کا دامن پکڑ لیں گے. یہ اتنا شدید مضمون تھا. جب یہ مضمون کا خط امام علی مقام کی بارگاہ میں آتا ہے تو امام مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ اہل کوفہ کی طرف جائیں. آپ نے اپنے جانے کا ارادہ کیا. جیہ صحابہ کرام کو اطلاع ملتی ہے کہ امام علی مقام کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول آتے ہیں, سرکار کے ضعیف العمر صحابی اس وقت. حضرت عبداللہ ابن عمر آتے ہیں, عبداللہ ابن زبیر آتے ہیں, خود آپ کے بھائی حضرت علی سے جو تھے دوسری بیوی سے حضرت محمد بن حنیفہ, وہ بھی تشریف لاتے ہیں, سمجھاتے ہیں بھائی آپ تشریف مت لے جائیے, اہل کوفہ دغاباز واقع ہوئے ہیں,
آپ یہیں رہیے, اگر یزید کی فوج آئی تو ہم آپ کے جانثار ہیں, یزید سے نپٹ لیا جائیں گا, آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کی طرف تلوار اٹھنے سے پہلے, آپ کی طرف تیر آنے سے پہلے اپنے سینوں کو سینہ سپر کر دیں گے, ہم اپنے سینوں پہ تیر لیں گے, مگر آپ کے اہل بیت کی طرف تیر آنے نہ دیں گے. مگر آپ اہل کوفہ کی طرف مت جائیے کہ وہ غداری ان کی رگ رگ میں پیر رہی ہے, غداری ان کو گھٹیوں میں پلائی گئی ہے, یہ ہمیشہ سے غدار واقع ہوئے. انہوں نے آپ کے بابا علی سے بھی غداری کی, انہوں نے آپ کے بھائی حضرت امام حسن سے بھی غداری کی. غداری روایت بن چکی ہے ان کی, گویا کہ اہل کوفہ کا دوسرا نام غداری ہے. آپ مت جائیے. یہ التجائیں کرنے لگے. جب بہت التجائیں ہوئی تو امام حسین تو راضی نہ ہوئے. آخر میں صحابہ نے مشورہ کیا, اور مشورہ دیا کہ حضور ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ایسا کریں, اپنی جگہ کسی قاصد کو بھیج دے, اپنے کسی قریبی کو بھیج دے, وہ آپ کی جانب سے بیعت لے, اور جب لوگ ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لے وہ پھر وہ خط لکھیں کہ حالات سازگار ہیں, بہتر ہے. جب حالات سازگار محسوس ہو تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو چاہے کریں, مگر خدا را ابھی تو آپ مت جائیے. امام علی مقام نے اس رائے اور مشورے کو پسند فرما لیا, اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو بلایا. کہا مسلم تم ہمارے قاصد, ہمارے نائب بن کر, ہمارے خلیفہ بن کر ہمارے لیے خلافت کی بیعت لینے جاؤ. اہل کوفہ کے حالات کا جائزہ لو, بغور ان کے حالات کو سمجھو, اور اگر تمہیں اطمینان ہو جائے کہ اس بار اہل کوفہ واقعی اپنے ارادوں میں مستحکم ہے, مضبوط ہے, تو پھر ہمیں خط لکھنا, پھر ہم کچھ کریں گے. حضرت مسلم ابن عقیل اپنے گھر تشریف لاتے ہیں. بیوی سے کہا کہ کچھ کپڑے وغیرہ تیار کر, امام علی مقام نے مجھے کوفہ جانے کا حکم دیا ہے, اثاثہ تیار کر, توشہ دان تیار کر. آپ کے 2 بچے محمد اور ابراہیم, ننھے ننھے. باپ کو جب کپڑے وغیرہ تیار کرتے ہوئے دیکھا, والدہ کو دیکھا کہ سفر کی تیاری فرما رہی ہے, تو آتے ہیں پوچھتے امی جان ابا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹے کسی کام سے کوفہ جا رہے ہیں. کہا ہم بھی جائیں گے. ماں نے کہا بیٹا میری طرف سے تو اجازت ہے, مگر آپ اپنے والد سے پوچھ لیجئے کہ وہ لے جانا چاہتے ہیں کہ نہیں. مسلم ابن عقیل کے پاس شہزادے آتے ہیں, دونوں چھوٹے بچے, 8 سال اور 9 سال کی عمر ہے دونوں بچوں کی. کہتے ابا جان ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. مسلم ابن عقیل نے بہت سمجھایا, لیکن بچے ضد کرنے لگے, اور بچوں کی عادت تھی کہ سوتے بھی باپ کے پہلو میں تھے. کہا ابا جان آپ کے بغیر ہمیں نیند بھی نہیں آئیں گی, ہماری عادت ہے کہ جب تک ہم آپ کے پہلو میں نہیں ہوتے, آپ تھپکیاں نہیں دیتے, آپ جب تک لوریاں نہیں سناتے ہمیں نیند نہیں آتی, ہم کیسے سوئیں گے؟ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں. جب بہت اصرار کیا تو حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو بھی ساتھ لے لیا. چنانچہ آپ کوفہ کی طرف کوچ کرتے ہیں. اور ایک روایت سنا رہا ہوں, حالانکہ روایت صحت اور سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, مگر فضیلت میں ہے یہ. آپ نے ایک راستہ بتانے والے کو بھی ساتھ میں لے لیا جو کوفہ کا راستہ بتاتا تھا, جانتا تھا. اتفاق سے باوجود اس کے کہ وہ کوفہ کا راستے سے واقف تھا, آپ درمیان میں راستہ بھٹک گئے, اور ریگستان میں آپ بھٹک رہے ہیں, کوفہ کے راستے سے ہٹ چکے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی روز جب بھٹکتے رہے مسلسل تو کھانے کا سامان ختم ہو گیا. اس کے بعد یہ حال ہوا کہ پانی بھی ختم ہو گیا. اب بھوک اور پیاس کی شدت, اب یہ حالت ہو گئی کہ بس قریب ہے کہ روح کف عنصری سے پرواز کر جائے, اتنی شدت کی پیاس. اور ریگستان کا سفر آپ سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ ناگپور کی ہی دھوپ میں نکلے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دھوپ کیا ہوتی ہے. یہ ہمارے ہندوستان کی دھوپ, اور ریگستان کی دھوپ تو اللہ ہی مالک ہے. پھر حال یہ ہوا کہ وہ جو ساتھ میں رہنما تھا, جو آپ کی رہنمائی کر رہا تھا راستے کی, برداشت نہ کر سکا, اس کی روح پرواز کر گئی, اس کا انتقال ہو گیا. وہ تو ضبط نہ کر سکا, لیکن 2 ننھے شہزادے وہ بھی تڑپ رہے ہیں پیاس سے. حضرت عقیل نے جب دیکھا اس منظر کو تو تڑپ گئے. بچے کہتے ابا جان کیا ہمیں پانی نہیں ملے گا؟ کیا ہم اسی ریگستان میں مارے جائیں گے؟ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ذکر شہدائے کربلا, معین المشائخ, معین المشائخ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ذکر شہدائے کربلا. زندہ آباد, زندہ آباد.
زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضرات، آپ کی اور میری ہم سب کی خوش قسمتی زہ نصیب کہ شہزاد رسول کی آمد ہے اور مسند جلالت پر آپ رونق افروز ہیں. شہزاد رسول کو دیکھنا بھی نیکی اور ثواب ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اور آج کا یہ پروگرام بڑا دوبالا ہو گیا ہے. کل حضرت کی ویسے روانگی ہے، حضرت کل عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. سنیچر ہو گیا حضور، سنیچر کے دن جا رہے ہیں حضرت. تو حضرت نے بڑا کرم فرمایا کہ تشریف لایا آج اور اپنی زیارت سے ہم سب کو متفق فرمایا. میں کہوں گا اس مقام پہ جا رہے ہیں جہاں سے حسین اسلام کی بقا کے لیے نکلے تھے، اسی جگہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میری امت کے عالم کو دیکھنا بھی ایسا ہے جس نے میری امت کے عالم کی زیارت کی، گویا اس نے میری زیارت کی. اور پھر عالم آل رسول ہو تو پھر نورن علی نور ہو جاتی ہے بات. یہ نوری گھرانے ہیں جن کی شان میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو اللہ تعالیٰ کا اہل سنت والجماعت پہ فضل و کرم ہے کہ ہمارے ہاں ایسے نوری شہزادے بھی رونق افروز ہے جن کے فیوز و برکات کے سائے میں ہم زندگیوں کی میں سانسیں لیتے ہیں. یقیناً یہ ان کا فیض و کرم ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضور معین ملت حضرت علامہ مولانا معین الدین اشرفی صاحب کی بلا دامت برکاتم القدسیہ کی عمر میں، علم میں، صحت میں اضافہ فرمائے. حضرت کا سایہ کرم ہم پہ دراز فرمائے. حضرت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو تادیر مستفیض فرماتا رہے. درود شریف پڑھ لیں ایک بار. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو رہنما تھا اس کے تو وصال ہو گیا ہو. اب یہ شہزادے تڑپ رہے ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت محمد. دونوں شہزادے کہتے ہیں بابا جان، کیا اس ویران ریگستان میں ہم اسی طرح بغیر پانی کے انتقال کر جائیں گے؟ جب بچوں کی پیاس کو دیکھا تو حضرت مسلم سے برداشت نہ ہوا. اپنی پیاس تو برداشت ہو گئی. اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ حضرت مسلم نے اپنے پیروں سے نالین نکالی، اور جب ریگستان کی ریت پر ٹھوکر مارتے ہیں تو وہاں سے پانی کا چشمہ نمودار ہوتا ہے. یہ واقعہ کیوں بتایا؟ ایک بات ذہن میں آئی، حالانکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ روایت انتہائی ضعیف ہے، لیکن فضائل میں ضعیف روایت ہمارے ہاں قبول کر لی جاتی ہے. تو یہ واقعہ کیوں بتایا حضرت مسلم نے، یہ کرامت کیوں دکھائی؟ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ بتانا چاہتے تھے، ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ آنے والے زمانے میں علی اصغر بھی پیاسے شہید ہوں گے، علی اکبر بھی پیاسے شہید ہوں گے، حضرت قاسم بھی پیاسے شہید کیے جائیں گے، خود امام علی مقام کی شہادت پیاس کی حالت میں ہوں گی. بتایا کہ دیکھو ابھی وہ موقع تو نہیں آیا ہے، مگر میں حسین کا بھائی ہوں، چچا زادہ ہوں، مگر اللہ نے میری ٹھوکروں میں وہ قوت پیدا کی ہے کہ میں ٹھوکر ماروں تو پانی نکال دوں. تو اگر امام علی مقام چاہتے تو ریگستان پر اگر آپ ٹھوکر نہیں، میں کہتا ہوں انگلی رکھ دیتے تو نہر فرات وہاں آ جاتا. بلکہ اور بڑھ کر کہہ دوں، نہر فرات نہ آتا، اگر امام علی مقام انگلی رکھتے تو وہاں سے کوثر نمودار ہو جاتا. مگر وہ صبر کی منزل تھی، یہ کرامت کی منزل ہے. جب منزلیں بدلتی ہیں تو حالات بھی بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں تو حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے افعال اور کام انجام دیے جاتے ہیں. تو حضرت مسلم اس پانی سے بھی سیراب ہوئے، بچے بھی پیتے ہیں، اور پھر بڑی مشکل سے آپ کوفہ تک پہنچتے ہیں.
جب کوفہ پہنچے تو اہل کوفہ نے بڑا شاندار استقبال کیا. مختار ثقفی ابن ابو عبیدہ یہ شیعان علی تھا، بہت اہل بیت کا چاہنے والا تھا. اس کے گھر میں حضرت مسلم نے قیام فرمایا. مختار نے پیغامات بھیجے روسائے کوفہ کو کہ امام حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرو، میرے گھر میں قیام ہے. دور دور سے آس پاس کے قبیلے بھی آنے لگے، جو کوفہ کے قریب قریب تھے، آس پاس کے گاؤں کے بھی لوگ آنے لگے. اہل کوفہ بھی آتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اور حال یہ ہوتا ہے کہ روزانہ جتھے کے جتھے آ رہے ہیں اور حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر رہے ہیں اور وعدے بھی کر رہے ہیں کہ اے مسلم آپ فوراً حضرت امام حسین کو خط لکھیے کہ وہ تشریف لائیں، ہم اس بار ان کا بھرپور ساتھ دیں گے اور یزید کے تخت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائیں گی. یہاں تک کہ ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں ان کے شیعہ عالم کہ 7 دن کے اندر 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی. کتنے لوگوں نے؟ 18,000 نے. اور پھر یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 40,000 تک پہنچی اور پھر اور تعداد بڑھتے رہی جو 40 سے بھی تجاوز کر گئی. ان دنوں کوفہ کا گورنر نعمان ابن بشیر کہ رسول اللہ کے صحابی تھے، ضعیف العمر تھے، امیر معاویہ کے زمانے سے کوفہ کے گورنر تھے. اہل بیت کا مقام جانتے تھے، اہل بیت کی تعظیم کے قائل تھے. حضرت مسلم کے ان حالات کو دیکھا، ایک دن خود تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مسلم ابن عقیل، میں آپ کے مقام کو جانتا ہوں، آپ خانوادہ رسول سے ہیں، آپ علی کے بھتیجے ہیں، امام حسین امام علی مقام کے بھائی ہیں، میں آپ کے خاندان کا احترام کرتا ہوں، جو کچھ ملا ہے آپ ہی سے ملا ہے. میں گورنر ہوں، حالانکہ امیر معاویہ نے مجھے گورنر بنایا تھا، لیکن چونکہ اب تخت خلافت پر یزید ہے تو میں یزید کا گورنر ہوں. آپ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، میں آپ سے التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. میں آپ پہ جبر نہیں کروں گا، سختی نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ کوئی نازیبہ حرکت نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں آپ کے مقام سے واقف ہوں. مگر جن پر آپ اعتماد کر رہے ہیں یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. یہ پہلے بھی اچھے واقع نہیں ہوئے، انہوں نے غداریاں کی ہے آپ کے بابا علی سے بھی، آپ کے چچا علی سے، آپ کے بھائی حسن سے بھی انہوں نے غداری کی ہے. یقیناً اس بار بھی امام حسین سے امام علی مقام سے وفا نہ کریں گے. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ جائیے. حضرت مسلم نے فرمایا بشیر تم فکر نہ کرو، اے نعمان ابن بشیر فکر نہ کرو، ہم کوئی فتنہ برپا کرنے نہیں آئے ہیں، ہم کسی طرح کا کوئی فتنہ نہیں چاہتے، ہم کوئی ہلاکت نہیں چاہتے، ہم کوئی قتل و خون ریزی نہیں چاہتے. ہمارا مقصد امن قائم کرنا، شریعت کا نفاذ کرنا، شریعت کو قائم کرنا ہے. اور یاد رکھو کہ آج اس وقت صرف امام علی مقام کی ہی ذات ایسی ہے کہ جو شریعت کا نفاذ کر سکتی ہے. لہٰذا بہتر ہے کہ آپ یہ سب اس معاملے میں خاموشی اختیار کریں اور جو کچھ میں کر رہا ہوں درست کر رہا ہوں اس کو کرنے دیں. آپ ان سب چیزوں سے بری ہے، اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر دے. حضرت نعمان ابن بشیر کی اور ان کی گفتگو ہوتی رہی، آخر میں حضرت نعمان ابن بشیر مایوس ہو کر چلے گئے. یزیدیوں نے دیکھا، وہاں کچھ یزیدی بھی تو تھے کوفہ میں، بڑی تعداد تھی جو بنو امیہ کی وفادار تھی، حضرت علی کے خلاف رہی تھی وہ شروع سے معاذ اللہ. انہوں نے جب ان سارے معاملات کو دیکھا تو یزید کی طرف انہوں نے خط لکھے جس میں عبداللہ ابن مسلم، اس نے خط لکھا یزید کی طرف، یزید کوفہ کو بچا، کوفہ بڑا خطرے میں ہے، نعمان ابن بشیر بڑا نرم واقع ہوا ہے، اس کو فوراً عہدے سے برطرف کر. یہاں مسلم ابن عقیل آئے ہوئے ہیں، لوگوں کی خلافت کی بیعت لے رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ نعمان ابن بشیر کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں کر رہا ہے. اگر کوفہ کی سلامتی چاہتا ہے تو کسی جابر اور سخت گورنر کو یہاں متعین کر کے فوراً بھیج دے. دوسرا خط عمارہ ابن ولید نے لکھا، یہ بھی یزید کا چمچہ خواہ تھا. خود عمر ابن سعد نے بھی خط لکھا، یہ صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص کا صاحبزادہ تھا لیکن امام علی مقام کے خلاف تھا، یہ تخت چاہتا تھا، لالچی تھا. عمر نے بھی خط لکھا. یہ سارے خط یزید کے پاس جب پہنچے تو یزید بڑا غصے میں آیا.
اس کو اطلاع سب پہنچ چکی تھی، پوری خبریں آ چکی تھی کہ حضرت مسلم کے ہاتھ پہ کتنے لوگ بیعت کر چکے ہیں، کیا کیا وعدے ہو رہے ہیں، کوفہ کے کیا حالات ہیں۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے مشورہ کیا، اپنے سارے وزیروں کو بلایا، سارے ہوا خواہوں کو بلایا، کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا اگر کوفہ کے معاملات کو کوئی سنبھال سکتا ہے، کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو تیرا چچا زاد بھائی ابن زیاد ہے، عبیدہ ابن زیاد کو فوراً بلا۔ یہ عبیدہ ایک دم ظالم اور سخت گیر انسان تھا، بصرہ کا گورنر تھا یہ۔ اس کو یزید نے پیغام بھیجا، عبیدہ ابن زیاد نے اس پیغام کے ملنے کے بعد فوراً کوچ کی تیاری کی، اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو بلایا اور اپنی تخت پر بٹھاتا ہے، کہتا عثمان جب تک میں غیر حاضر ہوں اس تخت کا تو وارث ہے، تو یہاں پر حکومت چلا، آج سے تو یہاں کا گورنر۔ پھر اس کے بعد بصرہ کی مسجد میں آتا ہے، کہتا ہے لوگو میں حسین کے مارکے کو ختم کرنے کے لیے، اس کے مارکے کو سر کرنے کے لیے کوفہ کی طرف جا رہا ہوں، میں نے اپنی جگہ عثمان ابن زیاد کو متعین کیا ہے، خبردار مجھے یہ کوئی خبر نہ ملے کہ تم میں سے کوئی سورش کر رہا ہے اور حسین کے ساتھ ملنے کی سوچ رہا ہے، میں اس کے ساتھ بڑی برائی کے ساتھ پیش آؤں گا، اور جس شخص کے بارے میں مجھے اطلاع ملیں گی کہ وہ حسین کا جو ہے ہمدرد ہے اور امام علی مقام حسین کا فیور کرتا ہے یا ان کے ساتھ ملنے کے لیے سازش کرتا ہے یا روپیے سے ان کی مدد کر رہا ہے یا ہتھیاروں سے مدد کر رہا ہے، اس کو تو قتل کروں گا ہی بلکہ اس کے پورے خاندان کو بھی اجاڑ دوں گا۔ اس طرح کی اس نے دھمکیاں دی اور بصرہ سے وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ساتھ میں کچھ اس نے اپنے ساتھی لیے۔ ایک مقام پر ایک ایسا راستہ آتا تھا، ایک راستہ حجاز سے آتا تھا کوفہ کی طرف، ایک آتا تھا بصرہ کی طرف سے۔ اس نے بصرہ کے جو کوفہ میں داخل ہونے والا راستہ تھا اس کو ترک کیا، اس کو چھوڑا، کچھ پھیرے سے نکلتا ہے، پھیرے سے نکلنے کے بعد حجاز والے راستے کو اختیار کیا۔ حجاز جو خانہ کعبہ مکہ معظمہ کی طرف سے آتا تھا، مکہ سے آتا تھا۔ ایک مقام پر خیمے نصب کیے، وہاں کچھ دیر قیام کیا، لباس تبدیل کیا، اور وہ لباس جو حجازی پہنتے تھے، خصوصاً وہ جو امام علی مقام کا لباس ہوتا تھا، اسی طرح کا اس نے لباس زیب تن کیا، اسی طرح سے امامہ باندھا، چہرے پر اس نے کپڑے ڈال دیے، اور اس کے بعد اپنے 20 ساتھیوں کو لے کر باقی ساتھیوں کو وہیں چھوڑا، کہا کہ یہاں قیام کرو، دوسرے دن تم کوفہ کی طرف آنا، پہلے میں کوفہ میں داخل ہوتا ہوں، اگر بڑے عظیم لشکر کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوں گا ہو سکتا ہے اہل کوفہ سورش کرے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم امام علی مقام کی طرف کوچ کر کے ان کا قلعہ کما کرے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہمیں اہل کوفہ سے ہی الجھ جانا نہ پڑے، انہی سے ہماری جنگ نہ ہو جائے، حکمت کی بہت ضرورت ہے۔ سب کو وہاں چھوڑا، 20 اعتماد کے جو تھے اس کے قابل، ان 20 سپاہیوں کو لیتا ہے، اور لینے کے بعد حجاز کے راستے داخل ہوتا ہے۔ اور ادھر یہ ہو چکا تھا کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یقین ہو گیا کہ اہل کوفہ اس بار بھرپور ساتھ دینے والے ہیں، ایک بڑی تعداد میں انہوں نے بیعت کی ہے، آپ مطمئن ہوئے، اطمینان حاصل ہوا، اور آپ نے خط لکھنا شروع کیا، اور خط جو ہے قاصد کے ذریعے حضرت امام علی مقام کی طرف روانہ فرما دیتے ہیں۔ خط یہ تھا کہ بھائی جان یہاں حالات بڑے اچھے ہیں، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، اور میری بھی رائے ہے یہ ہے کہ اس بار اگر آپ تشریف لائے تو یقیناً آپ کا ساتھ بھی دیا جائے گا، آپ کے ماتحت ایک عظیم کام انجام پذیر ہوں گا، لہٰذا آپ کوچ فرمائیں اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ کوفہ کی طرف تشریف لے آئیں۔ اب یہ خط لکھا جا چکا تھا، اہل کوفہ کو معلوم تھا کہ خط حضرت مسلم نے لکھ دیا ہے، امام علی مقام کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اہل کوفہ حضرت امام علی مقام کے انتظار میں ہے، روزانہ صبح سویرے کوفہ کے باہر، کوفہ کے دروازے پہ، صدر دروازے پہ آتے، جو شہر کا دروازہ ہوتا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں، درختوں پہ بلند ہو کے دیکھتے ہیں کہ امام کا لشکر آتا ہوا نظر آ رہا ہو، روز انتظار کرتے، شام تک انتظار کرتے، جب لشکر نہیں دیکھتے تو مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے، دوسرے دن پھر حسب معمول صبح سویرے آتے ہیں، اور روزانہ کا معمول ہے۔ اب ایک رات شام کے وقت یہ دیکھ رہے تھے، دیکھا کہ ایک لشکر چلا آ رہا ہے، لشکر تھا ابن زیاد کا، مگر یہ سمجھے کہ یہ حسین ابن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ، امام علی مقام تشریف لا رہے ہیں، قافلہ بھی مختصر تھا، تو اندازہ یہی لگایا کہ یہ حضرت امام علی مقام کے اہل خانہ ہوں گے۔ چنانچہ
انہوں نے مرحبا کے نعرے لگانے شروع کر دیے، نعرے بلند کرنے شروع کیے، مرحبا یا ابن رسول اللہ، اے ابن رسول اللہ آپ کا آنا مبارک ہو، مرحبا کا، اس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں، آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ اور جب یہ ابن زیاد سب کو دیکھ رہا ہے، رات کی تاریخی ہے اور مشالے اس کے لشکریوں کے ہاتھوں میں روشن ہے، اس کی روشنی میں ایک ایک کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، پہچان رہا ہے کون ہے کیا ہے، سب کو دیکھ لوں، چہرے پہ نقاب ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو امام حسین ہے معاذ اللہ، لوگ اس کا آؤ بھگت کر رہے ہیں، اس کے گرد اچھل اچھل کے نعرے، خوشی میں مسرت میں نعرے بلند کر رہے ہیں۔ یہ داخل ہوتا رہا یہاں تک کہ دارالخلفہ کوفہ کے پہنچتا ہے، گورنر ہاؤس میں آیا۔ نعمان ابن بشیر نے جب یہ نعروں کا شور سنا، سمجھ گیا کہ حسین ابن علی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ قلعے کی فسیل پر آتے ہیں، قلعے کی دیوار پر جو آتے ہیں، چھت پر آتے ہیں، وہاں سے اعلان کیا، زور سے کہتے ہیں آئے حسین، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ واپس تشریف لے جائیں، میں آپ کو یہ گورنر ہاؤس آپ کے حوالے کرنے والا نہیں، یقیناً آپ کو جو ہے یہاں پر دھوکہ دیا جائے گا، یقیناً آپ کو یہاں پھنسا دیا گیا ہے، آپ کو دھوکے سے بلایا گیا ہے، اے حسین اپنے حال پر رحم فرمائیے، یہاں سے لوٹ جائیے، یہاں آپ جو سوچ کر آئے ہیں، جو سمجھ کر آئے ہیں، ویسا یہاں کچھ ہونے والا نہیں، ان کے دھوکے میں مت آئیے، لوٹ جائیے، میں آپ کو یہ گورنر ہاؤس آپ کے حوالے کرنے والا نہیں۔ اس طرح کے نعمان ابن بشیر نے جب نعرے لگائے، ابن زیاد زور سے چلاتا ہے بدبخت خاموش ہو جا، میں حسین ابن علی نہیں بلکہ عبیدہ ابن زیاد ہوں، گورنر ہاؤس کا دروازہ کھول۔ جب لوگوں نے اس کی آواز سنی تو لوگ وہاں سے منتشر ہونے لگے، کہا ہے افسوس، ہم تو اس کو حسین سمجھ رہے تھے، یہ بدبخت تو ابن زیاد نکلا۔ لوگ مایوس ہو کے لوٹتے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام اس نے کیا کہ یزید کا فرمان نعمان ابن بشیر کو دیتا ہے کہ یزید نے تجھے برطرف کیا اور اب سارے اختیارات میرے پاس ہے، تخت پہ بیٹھتا ہے۔ پہلا فرمان یہ جاری کرتا ہے کہ کوفہ کے جتنے روسا ہے سب کو کل صبح سویرے میرے دربار میں حاضر کیا جائے، اور اس حکمت کے ساتھ بلایا جائے کہ ابن زیاد کچھ چیزوں پر، کچھ باتوں پر مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اس ہیلے سے بلایا جائے۔ دوسرے دن اس کے جتنے چمچے تھے، اس کے جتنے سپاہی تھے، سب بکھر گئے۔ اہل کوفہ کے جتنے نامور لوگ تھے، جن کا دبدبہ تھا، جن کی سنی جاتی تھی، جن کی عزت کی جاتی تھی، سب کو دعوتیں دی گئی کہ ابن زیاد نے آپ سے ملاقات کے لیے بلایا ہے، آپ آئیے، تشریف لائیے، اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، صرف گفتگو کرنا ہے۔ گفتگو کرنا چاہتے ابن زیاد امیر، تاکہ کوفہ کے معاملات پر کچھ تبادلہ خیال کیا جائے، جو حالات الجھ گئے ہیں اس کو ایک نئی راہ نکالی جائے، کوئی مصالحت کی راہ نکلے۔ اس طرح کی باتوں سے ورگلایا گیا۔ یہ سب روسائے اہل کوفہ جو ہے، کوفہ کے بڑے معمر حضرات جو تھے، وہ سب ابن زیاد کے محل کی طرف پہنچتے ہیں۔ ابن زیاد نے سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد سب کو کہتا ہے کہ تم سب میری نظر، میری قید میں ہو، بظاہر میں تمہیں ہتھکڑیاں نہیں لگاؤں گا، صرف احتیاطاً میں تمہیں اپنے محل میں رکھ رہا ہوں، اور مقصد یہ ہے کہ یہ جو شورش برپا ہو رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ حسین کی وجہ سے کوئی شورش برپا ہو، لہٰذا تم بطور ضمانت یہاں رہوں گے، مجھ سے وعدہ کرو کہ حسین کا تم ساتھ نہیں دو گے، اور اگر تم نے امام حسین کا ساتھ دیا تو جان لو میں سب سے پہلے تمہیں قتل کروں گا، اور اس کے بعد تمہارے پورے اہل خانہ کو اجاڑ دوں گا، یہاں تک کہ اگر تمہارے گھروں میں شیرخوار بچے بھی ہوں گے تو میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ان کو بھی قتل کر دوں گا۔ اگر اپنی جانوں کی حفاظت چاہتے ہو، اپنی جانوں سے محبت ہے، تو حسین کا بھی ساتھ دینے سے انکار کرو، خبردار جو امام حسین کا تم نے ساتھ دیا۔ جب اس طرح سے اس نے دھمکیاں دینی شروع کی، ڈرانا شروع کیا، تو یہ بدبخت ڈرنے لگتے، اور اس کے بعد یہ وعدہ کرتے کہ ہم اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کریں گے، ہم اس معاملے میں شریک نہیں ہیں، ایک دوسروں پہ معاملہ ڈالنے لگے، اس میں ہم نہیں، حسین کو ہم نے نہیں بلایا ہے، اور اگر تجھے یقین نہیں تو ہم یہاں رہنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ ان تمام روسائے اہل کوفہ کو اس نے اپنے محل میں گویا کہ نظر بند کر دیا، یہ سب نظر بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھیوں میں وقت ہو گیا ہے کافی، ختم کریں، 11:15 بج رہے ہیں، وقت ہو گیا۔ ویسے 11 بجے تک تو پرمیشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضرت کی وجہ سے آج 15 منٹ زیادہ بول دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج حضرت بھی کچھ دعائیہ کلمات ارشاد فرمائیں، اور چونکہ سفر طیبہ اور مکہ کے مسافر پرسوں ہونے والے حضرت، اور حدیث پاک میں ہے کہ مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور نہیں حضرت آپ کچھ فرمائیں، میں چاہوں گا کچھ فرمائیں۔
اور دوسرا کہ پھر آل رسول کی زبان سے جو دعائیہ کلمات نکلیں گے، اور اس موقع پر کہ جب ان کے جد امجد کا تذکرہ چل رہا ہے تو انشاءاللہ ہمارے لیے وہ مقبولیت کا درجہ ضرور حاصل کریں گے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مالک کائنات جو کچھ بھی بیان ہوا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضرت سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ کچھ دعائیہ کلمات ہمارے حق میں ارشاد فرمائے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں ہدیہ درود و پاک پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن یبغضہما فقد ابغضنی۔ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، جس نے میرے حسن و حسین سے محبت رکھی گویا اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ میرے پیارے دینی بھائیوں،